الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین و حاضرین، کل ہم نے والدین کے حقوق پر بات کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے اور بڑھانا چاہتا ہوں۔ کل میں نے والدین کے 5 حقوق بیان کیے تھے۔ ایک، والدین کی اطاعت و فرما برداری۔ دوسرا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تیسرا، والدین کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا۔ اور چوتھا کہ والدین کو گالی نہ دینا اور نہ ان کے لیے گالی یا بدنامی کا سبب بننا۔ پانچواں سبق تھا اس میں جو ہے والدین کی مالی ضروریات پوری کرنا۔ آج مزید حقوق پڑھیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، والدین کی نافرمانی اور حکم عدولی نہ کریں۔ والدین کی نافرمانی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، لہٰذا اس سے ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی والدین کی خدمت کرنا ہے، والدین کی فرما برداری کرنا ہے، والدین کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی حاضر ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمائیے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیں کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں تو یہ کتنا بڑا جملہ آپ نے فرما دیا۔ اللہ کے بعد جو بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے بعد والدین کی نافرمانی۔ اسلامی معاشرے میں والدین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اسلام یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اولاد والدین کے آگے چلے۔ اسلام یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اولاد جو ہے اپنے والدین کے آگے آگے چلے یا ان کا نام لے کر عامیانہ انداز میں انہیں بلائے۔ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ جب والدین کو بلائیں تو معزز القاب سے بلائیں، جیسا کہ قبلہ ابا جی حضور، بابا جی، ابو جان، قبلہ والد صاحب، قبلہ ابو جی، قبلہ ابا حضور، اس طرح کر کے ان الفاظ سے اپنے باپ کو جو ہے وہ مخاطب کریں۔ موجودہ نسل جو ہے اس حوالے سے بہت غافل ہے، وہ والدین کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتی۔ ایسا معاملہ بن چکا ہے کہ والدین کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتی، بلکہ بڑے گھٹیا قسم کے الفاظ جو ہیں وہ والدین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دیہاتی ماحول میں اکثر دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے، نوجوان اپنے والدین کے لیے بڈھی اور بڈھا کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں جو سخت ناپسند ہیں۔ جیسے کوئی بھی بندہ، کوئی نوجوان، کوئی بچہ، جیسا بھی وہ بڈھا یا بڈھی کہہ کر پکارتے ہیں تو یہ اسلام میں ناپسند چیز ہے، ویسے ہی معیوب چیز ہے یہ۔ مغرب کی جدید تہذیب کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اولاد جو ہے بوڑھے والدین کو بوجھ اور مصیبت سمجھ بیٹھی ہے، سمجھتی بھی ہے، سمجھتے بھی رہے، سمجھتی ہے، سمجھتے رہیں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، کیا ہے کہ انہیں بوجھ سمجھتی ہے اور انہیں دارالامان یا اولڈ ہاؤسز جو ہیں ان کے اندر جا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ جن گھروں کی بنیادوں میں
ان کی جوانیاں دفن ہوتی ہیں، ان کے دروازے ان پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ جن بچوں کو پروان چڑھانے پر انہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کی تھیں، اب سالوں ان کے چہرے دیکھنے کو ترستے ہیں۔ مرنے پر جب بچے ان کی قبروں پر آتے ہیں تو ایک گلاب کا پھول، ایک گلابوں کا ایک گلدستہ پھولوں کا ایک گلدستہ وہ لا کر رکھ کر سارے احسانات کا حساب چکا دیتے ہیں۔ والدین بھی اسے جواب غزل سمجھ کر بڑے صبر سے برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے والدین کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ حضرات محترم، اس جدید تہذیب سے جنم لینے والا ایک لطیفہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سنیں، عبرت حاصل کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان گھر آیا اور اس نے کیا کام کیا کہ اپنے باپ کو، بوڑھے باپ کو، سردی کا موسم ہے، سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، سردی سے لوگ ٹھٹر رہے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتا ہے۔ تو باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا اتنی سردی میں کہاں جاؤں گا، میں نے بہت کچھ یہاں پہ لگایا ہے، یہ میں نے بڑی محنتوں سے، مشقتوں سے اپنی جوانی اس پہ ڈال دی، ختم کر دی، میں نے اس مکان کو، اس گھر کو بنایا ہے، اب میرا اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں اس میں رہ سکوں۔ کہتا ہے کہ نکلو، اب تیرا کوئی حق نہیں۔ باپ کو گھر سے دھکے بھی دے کے نکال دیا، باہر گلی میں بٹھا دیا۔ اب کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں دیتا، رہنے نہیں دیتا، تو خدا کے لیے مجھے ایک اپنے اوپر اوڑھنے کے لیے کوئی گرم چادر یا گرم کوئی رضائی وغیرہ تو دے دے، کوئی کمبل وغیرہ تو دے نا۔ تو وہ نوجوان وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا جاؤ گھر سے نا وہ پرانا سا کمبل جو نکر میں پڑا ہے وہ اٹھا کے لاؤ۔ تو بیٹا جاتا ہے، جا کر وہ کمبل اٹھا کر لے آتا ہے، تو اس کو ناپ تول کر کے سیدھا الٹا سیدھا کر کے اس کو کیا کرتا ہے کہ درمیان سے کاٹنا شروع کرتا ہے نا جب، تو اس بچے کا باپ اور بوڑھے باپ کا بیٹا جوان وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو، سختی سے اپنے بیٹے کو کہتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو بچے کا لہجہ تبدیل تھا، تو بچہ کیا کہتا ہے، بابا میں آدھا کمبل اولڈ ڈیڈ کو دوں گا اور آدھا تیرے لیے رکھوں گا، کیونکہ آج تو میرے دادے کے ساتھ ایسا کر رہا ہے نا، تو کل میں بھی تیرے ساتھ ایسا کروں گا۔ اس نوجوان کی آنکھیں کھل گئی، اس کو عبرت ملی۔ وہ نوجوان پلٹا، اس کو اپنی اس سوچ پہ شرمندگی آئی، اس کی دنیا بدل گئی۔ باپ سے معافی مانگ کر پوری اطاعت اور خدمت کرنے لگا، جس سے باپ بھی، اس کا والد بھی، وہ بوڑھا بابا جو تھا وہ بھی خوش ہو گیا، اور نوجوان کی عاقبت بھی سنور گئی۔ جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے سے بندہ دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہوتا ہے، اور جو اس میں کوتاہی کرتا ہے تو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، ذلیل و رسوا ہو وہ شخص، ذلیل و رسوا ہو وہ شخص، ذلیل و رسوا ہو وہ شخص، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کرام بھی لاڈلے تھے، تو پوچھا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، وہ پوچھتے ہیں کہ آقا وہ کون ہوگا جس کے لیے آپ یہ ارشاد فرما رہے ذلیل و رسوا ہو وہ شخص؟ تو آپ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور جنت حاصل نہ کر سکا، ذلیل و رسوا ہو وہ شخص جس نے والدین میں سے ایک یا 2 کو پایا بڑھاپے کی حالت میں اور جنت نہ حاصل کر سکا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم صرف قرآن نے نہیں دیا، بلکہ دوسری آسمانی کتابوں میں بھی یہ حکم موجود ہے، تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے۔ والدین کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ والدین اگر بزرگ ہیں تو ان کے پاس بیٹھیں، اگر والدین بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے پاس بیٹھیں،
انہیں وقت دیں، ان کی دل جوئی کریں تاکہ انہیں تنہائی محسوس نہ ہو۔ جب ان میں سے کوئی کھانے یا لباس کا محتاج ہو تو انہیں خود کھلائیں اور پہنائیں۔ ارشاد مالک کائنات رب العالمین کا ارشاد پاک ہے، اور دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ والدین کو محبت اور پیار سے دیکھنا بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو نیک اولاد اپنے والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نظر رحمت کے بدلے اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے، ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھے تو کیا 100 حج کا ثواب ملے گا؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، نعم، ہاں، اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے اور وہ پاک ہے۔ اللہ بڑی شانوں والا ہے اور پاک ہے وہ رب۔ یعنی اے پوچھنے والے، اللہ تعالیٰ کی دین پر تعجب نہ کر۔ اگر تو دن میں 1000 مرتبہ بھی اپنے والدین کو پیار سے، محبت سے، رحمت کی نظر سے اپنے والدین کو دیکھے گا تو تجھے ہر نظر کے بدلے حج کا ثواب ملے گا۔ 1000 بار دیکھے گا تو 1000 حج کا ثواب ملے گا۔ غور کریں، یہ تو ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب ہے، تو جو بندہ مومن ان کی خدمت اور اطاعت فرما برداری کرے گا تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ نوجوانوں ذرا غور کرو، جن کے والدین دنیا پہ ہیں نا، ان کو غور کرنا چاہیے، وہ اپنے ماں باپ کی سیوا کرنے، خدمت کرنے۔ کل کو یہ جب آنکھیں بند کر کے چلے جائیں گے نا منو مٹی کے نیچے، تب ہوش آئے گی، پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ اس وقت وہ چیز نہیں ملے گی۔ گرامی قدر، جو بندہ مومن خدمت اور اطاعت کرے گا اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا۔ ساتھ ہی اس پر بھی غور کریں، یہ تو والدین کو دیکھنے کا ثواب ہے، تو بندہ مومن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو ان آنکھوں سے دیکھے تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ جب بھی اپنے لیے دعا مانگے تو والدین کی صحت و سلامتی اور بعد از وفات ان کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے باقاعدہ دعا سکھائی ہے۔ رب کعبہ جل شانہ مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، تو ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں میرے چھوٹے ہونے کی حالت میں شفقت اور محبت سے مجھے پالا تھا۔ والدین کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ اولاد ان کے احسان مند اور شکر گزار رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ رب العالمین احکم الحاکمین کا ارشاد ہے، تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اللہ فرماتا ہے میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شکر کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، ترجمہ جس کا سنایا ہے، تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، اس کی تفسیر لکھتے ہیں، جس نے نمازیں ادا کیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ جس نے نمازیں ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ جس نے نماز پنجگانہ کے بعد والدین کے لیے دعائیں کیں تو اس نے والدین کی شکر گزاری کی۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ والدین جو احسانات ہم پر کرتے ہیں وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، لہٰذا والدین کا شکریہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔
اور جو لوگ والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ لہٰذا والدین کا شکریہ ادا کرنا اپنا معمول بنا لیں اور شکر گزار بندے بنیں، شکر گزار بندے بن جائیں۔ اور آخر پہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کی اطاعت و فرم برداری اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا ہے اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی مرحومین ہمارے جن کے والدین اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے ان کے ایصال ثواب قبول فرمائے، ہمارے والدین کے ایصال ثواب قبول و منظور فرمائے، اور جو اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے، اور ہمیں دین و دنیا کی اللہ تبارک و تعالی خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔